رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جب رمضان آئے گا تو روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہر عمل کا ثواب فرشتوں کے ذریعے ملے گا، روزے کا ثواب میں خود دوں گا، روزے کا ثواب میں خود دوں گا، کیونکہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے تو عمل تو سارے اللہ کے لیے ہوتے ہیں، ہم نماز تھوڑے کسی اور کے لیے پڑھتے ہیں، تو ہم حج تھوڑے کسی اور کے لیے کرتے ہیں، سارے عمل اللہ کے لیے کیے، تو روزے کو کیوں اللہ نے کہا یہ اللہ نے بندہ نے روزہ میرے لیے رکھا تھا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ باقی ہر عمل میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، روزے میں کبھی دکھلاوا نہیں ہو سکتا، کیونکہ روزہ اندر کی چیز ہے۔ روزے میں آدمی دکھلاوا کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ جب کسی انسان کو روزہ دکھلاوا کرنا ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ روزہ رکھا نہیں ہوگا، کہے گا میں نے روزہ رکھا، تو آئی نہیں روزہ۔ لیکن جب انسان روزہ رکھے ہوئے ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بتائے بھی یا نہ بتائے، گھر کے اندر ہماری خواتین ہوتی وہ کس کو بتاتی ہیں ہم روزے سے ہیں؟ صبح کو مرد نکل گیا، گھر میں عورت ہے، وہ جتنا چاہے چپکے سے کھاتی رہے گی، کون پوچھے گا؟ لیکن اس کے باوجود اگر وہ روزہ رکھ رہی ہے تو اس کو کون سی چیز وہاں مجبور کر رہی ہے کہ صاحب آپ کی فریج میں 10 قسم کی چیزیں ہیں، آپ کی کچن میں 10 قسم کی چیزیں پکی ہوئی ہیں، آپ کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، منہ میں پانی بھی آ رہا ہے، پکاتے پکاتے تو اور زیادہ امتحان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ بھی ہو جائے وہ منہ پر چکھے گی بھی نہیں۔ کیوں نہیں چکھے گی؟ کون سی چیز رکاوٹ کر رہی ہے کہ میرا روزہ خراب نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو جذبہ ہے یہ صرف میرا ہے، میرے ساتھ ہے، یہ بندے کا، اس لیے اس پر مجھے جو کچھ دینا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ جب بھی بندہ رکھتا ہے میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا اجر بھی عطا کروں گا۔ اور بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا ایک روزہ جس نے چھوڑ دیا، بعد میں زمانہ طویل تک اگر روزے رکھے گا تو ایک روزے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وَلَوْ صَامَ دَهْرًا، عرصہ طویل، زمانے طویل تک، اس کو بعد میں نے کہا کہ کم سے کم 40 سال۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا ایک روزہ ہم نے جان بوجھ کر چھوڑا، اب افسوس ہو گیا، چلو وہ جو ایک روزہ چھوٹ گیا ہم اس کو پانے کے لیے اور روزے رکھتے ہیں، تو 40 سال بھی روزہ رکھو گے وہ فائدہ نہیں ملے گا، لیکن ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جواب ہے ہاں، آپ کا پتہ نہ چلنا جو ہے یہ علامت نہیں ہے کہ آپ کو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نے دوائی کھائی، فائدہ ہوا ہے، ٹیسٹ سے پتہ چلے گا، لیکن ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کہنے لگا ہاں جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا شوگر لیول تھوڑی سی ٹھیک نیچے آ گئی ہے، اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ بہرحال اور بہت سارے فضائل ہیں رمضان کے۔ رمضان کا فلسفہ کیا ہے اس کی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے۔ رمضان کا فلسفہ یہ ہے، اس کا فائدہ انسان کی جسم کو بھی ہوتا ہے، انسان کی روح کو بھی ہوتا ہے، انسان کے اخلاق کو بھی ہوتا ہے۔ انسان کے لیے بڑی اہم ترین چیز ہے کنٹرول، ضبط نفس۔ یہ ضبط نفس بہت اہم ترین چیز ہے۔ اس ضبط نفس کی وجہ سے انسان ہزاروں مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ اب زیادہ تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا ضبط نفس کیا چیز ہے اور کیسے بچتا ہے۔ آپ کو غصہ آ گیا کسی بھی بات پر، آپ نے کنٹرول کر لیا، بہت ساری پریشانی سے بچ جائیں گے، لیکن اگر آپ نے غصے پر کنٹرول نہیں کیا تو ہو سکتا ہے آپ اور پریشانی میں پھنس جائیں گے۔ لیکن غصہ کنٹرول ہوتا نہیں تو کریں گے کیا؟ تو جواب ہے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیے۔ اگر آپ نے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا تو ضبط نفس آ گیا۔ گھر میں گھر والوں میں سے کسی نے کوئی ایسی چیز کی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ کے سامنے 2 آپشن ہیں، یا تو ایکشن لے لیں تو ہو سکتا ہے معاملہ اور بگڑ جائے، اور زیادہ دوریاں ہو جائیں گی، اور تلخیاں ہو جائیں گی، اور ٹکراؤ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور یا پھر برداشت کر لیں۔ اگر آپ برداشت کر لیں گے تو معاملہ وہی ختم ہو جائے گا۔ بعد میں نرمی سے سمجھائیں کہ یہ چیز آئندہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ضبط نفس کی بنا پر آئندہ اٹھنے والے بہت بڑے فتنے کو دبا دیا، لیکن یہ تب ہے کہ جب برداشت کر سکے آپ، قوت برداشت۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاظمین، جو غصے کو پئیں، برداشت کریں، کنٹرول کریں اپنے آپ کو۔ یہ کنٹرول کرنا کیسے آ جائے گا؟ ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آیا، کہنے لگا جی مجھے غصہ آتا ہے مگر کنٹرول نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اچھا کنٹرول نہیں ہوتا؟ کہنے لگا جی نہیں ہوتا ہے کنٹرول۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے غصہ ایک چالاک دشمن ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ میں نے کہا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا لیکن ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا یہ غصہ وہ چیز ہے جو آپ کو مصیبتوں میں پھنسائے گا، لیکن ہے بہت چالاک۔ چالاک کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہیں سر نکالتا ہے جہاں اس کو خطرہ نہ ہو، اور جہاں خطرہ ہوگا وہاں پیچھے بیٹھتا ہے۔ میں نے کہا آپ سڑک پہ جا رہے ہوں، کسی نے آپ کو روکا، اترو نیچے، ٹھیک ہے، سائڈ پہ گاڑی کھڑی کرو، کشمیری کو تو تجربہ ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور وہ بدتمیزی بھی کر رہا ہے، بد اخلاقی بھی کر رہا ہے، بد کلامی بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور
آپ کی حیثیت بہت بڑی حیثیت ہے، مثلا آپ افسر ہیں، آپ جج ہیں، آپ مولانا صاحب ہیں، وہ نہیں جانتا آپ کی حیثیت کیا ہے، وہ بیچارہ نہ جانے کس گلی کا ہے جو گھر میں دیکھیں گے، لیکن یہاں وردی میں ہے۔ اب یہاں وردی میں آپ کے ساتھ جو بد کلامی کر رہا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ غصہ نکالیں گے یا برداشت کریں گے؟ کیسے برداشت ہو رہا ہے یہ؟ بلکہ ابھی بیوی سے لڑ کر کے آئے وہاں تو آپ کچھ تھے، اور یہاں سڑک پر آپ یہ کیسی وہاں کیوں ٹھنڈے ہو گئے؟ کہنے لگے آپ جانتے ہیں وہاں اگر غصہ کریں گے تو اور پریشانی ہوگی، اس اگلی والی پریشانی سے مجھے بچنا ہے، لہذا اس وقت مجھے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ یہ برداشت کہاں سے ہو رہا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات بڑی اہم ہے، وہ یہ اللہ جب کسی چیز کو کہتے ہیں یہ مت کرو تو تب کہتے ہیں کہ جب انسان کو بچنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہو، جس چیز سے انسان کو بچنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، وہ کنٹرول کر سکتا ہے، تب اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کبھی نہیں کہتا ہے چکے سے نے نیندر کھا سہی، یہ کبھی نہیں کہتے۔ کیوں؟ یہ تو انسان کی بس میں ہی نہیں ہے۔ اللہ کبھی نہیں کہتے تجھے بھوک نہیں لگنی چاہیے، تجھے سردی نہیں لگنی چاہیے، تجھے پیاس نہیں لگنی چاہیے، ٹھیک ہے، تجھے ٹھنڈ نہیں لگنی چاہیے، یہ کبھی نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ وہ تو انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ جب کہتے ہیں یہ مت کرنا، اس کا مطلب اس سے بچنے کی صلاحیت ہے، تب کہتے ہیں یہ مت کرنا۔ یہ قدم یہ نہیں کہتے غصہ مت کرنا، یہ کہتے ہیں غصہ پینا، اس کا تو غصہ آئے گا۔ تو غصہ اللہ کے نبی کو بھی آتا تھا، اور بہت بہت واقعات ہیں، لیکن وہ غلط جگہ پر غصہ نہیں آتا تھا، اور اس غصے کا غلط استعمال نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے وہ غلط جگہ پر غصہ نہیں آئے گا۔ جب غصہ آئے گا تو اس کا مناسب استعمال ہوگا، جتنا کرنا چاہیے اتنا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہمارے حدیث کی کتابوں میں باب آتا ہے غضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ایسے غصے ہو گئے، حتیٰ احمرت وجنتہ، یہاں تک کہ آپ کے رخسار جو ہے وہ سرخ ہو گئے، غصے سے آپ کے رخسار سرخ ہو گئے۔ تو یہ غصہ کنٹرول کرنا، اس کو کہتے ہیں ضبط نفس۔ یہ ضبط نفس کیسے پیدا ہوگا؟ جواب ہے اس کے پیدا کرنے کے لیے کئی سورسز ہیں، ان میں اہم ترین سورس ہے روزہ۔ یہ روزہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں ضبط کرنا پڑ رہا ہے نا، بھوک لگی ہے کنٹرول کرنا ہے، پیاس لگی ہے کنٹرول کرنا ہے، دوسرے کو کھاتا دیکھ رہے ہیں منہ میں پانی آ گیا کنٹرول کرنا ہے، گھر میں مرد نے دیکھا بیوی کھا رہی ہے کیونکہ وہ عذر میں تھی، اس کو منہ میں پانی آ گیا کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بازار سے گزر رہے ہیں، وہاں دیکھا لوگ وہاں دکان کا کنارے پہ جا کر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو دن میں 10 مرتبہ کھاتا پیتا کسی کو دیکھ کر کے جی چاہتا ہے کھانے کو، یہ کنٹرول کر رہا ہے، اور بہت شدید بھوک لگی پھر بھی برداشت کر رہا ہے، پیاس لگی پھر بھی برداشت کر رہا ہے۔ یہ برداشت جو کر رہا ہے اسی کو ٹریننگ مل رہی ہے آپ کو ضبط نفس کی، اپنے آپ کو کنٹرول قابو میں رکھنے کی۔ چنانچہ یہی فائدہ ہوگا کہ جب زندگی کے بے شمار میدانوں میں جب آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو کنٹرول کرنے کی طاقت آپ کے اندر آ گئی، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ پا لی ہے۔ یہ روزے کا ایک فلسفہ۔ ابھی ایسی بہت ساری فلسفیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور سن لیں، ہمارے معاشرے میں بے شمار انسان وہ ہے جن کو کبھی بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کبھی کبھار۔ کیوں؟ کھانے پینے کی چیزیں اتنی زیادہ ہیں، جب چاہیں جو چاہیں کھائیں، فریج بھرے ہوئے ہیں، جب چاہیں چائے پئیں، جب چاہیں پیسٹری کھائیں، جب چاہیں کولڈ ڈرنکس پئیں، جب چاہیں پیزے کھائیں، جب چاہیں جو جتنے، شام کو کئی قسم کے کھانے ہیں، پھینکنے پڑتے ہیں، چاول جتنے چاہے مرضی کھائیں، روٹیاں جتنی چاہیں، کھاتے کھاتے ان کو سمجھ میں نہیں آتا اب وہ اور کیا کھائیں۔ یہ آدمی کبھی تجربہ نہیں کر سکتا کہ بھوکا رہنے پر کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے۔ اب روزہ کر کے ذرا بھوکا، تو جب اس کو بھوک لگے گی اب اس کو سمجھ میں آئے گا جن کو سرے سے ہی کھانا نہیں ملتا، جو صبح نکلتے ہیں کما کر آئیں گے تب ان کو کھانا ملتا ہے، اور تب تک ان کے بیوی بچے بھوکے رہتے ہیں۔ تو مجھے ایک دن یہ حالت برداشت کرنی پڑی جن کی زندگی ایسی ہے، اور اگر میری زندگی ویسی ہوتی پھر کیا ہوتا؟ تو اب بھوکا رہنے اور بھوکوں کی عظمت دل میں آئے گی، اور دل میں ایک دم جذبات ابھریں گے، یا اللہ میں تو ایک دن کے بھوک کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں اور پریشان ہو جاتا ہوں، تو زندگی بھر بھوکے ہیں، جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں، جن کے پاس کھانے کی جگہ نہیں، جو ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، ان پر کیسی زندگی گزرتی ہوگی؟ اور آپ نے کتنی مہربانی کی، میرا وہ حال نہیں کیا۔ اس کی دوسری مثال، سڑک سے گزرتے ہوئے سڑک کے کنارے پر آپ نے ایک مفلوق الحال عورت کو دیکھا، وہ مشکل سے لاٹھی لے کر کھڑی ہے اور وہ ہاتھ پھیلا رہی ہے، مانگ رہی ہے، آپ اسے دیں یا نہ دیں؟
آپ اس کو پروفیشنل سمجھیں یا ضرورت مند سمجھیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کم سے کم یہ خیال ضرور کریں اگر میری ماں ایسی حالت میں ہوتی تب. اور بوڑھا انسان دیکھے اگر میری بیوی اس حالت میں ہوتی تب. ساتھ میں یہ بھی سوچیں جس عمر کی یہ ہے اس عمر کی میرے گھر میں میری ماں ہے یا میری بیوی ہے. اگر آپ بڑھاپے میں ہیں تو آپ کی بیوی کم سے کم اسی عمر کی ہوگی. اگر آپ ینگ ہیں، جوان ہیں، تو آپ کی ماں ہو سکتا ہے اسی عمر سے ملتی جلتی ہوگی. تو ہم کیوں نہیں سوچیں گے اگر میری ماں یہاں ہوتی یا میری بیوی. لیکن نہیں، اللہ نے ایسی صورتحال ہی پیدا نہیں کی کہ ہماری عورتوں کو اس طرح کھڑا ہونا پڑے. اس کے ماں باپ نے بھی نہیں سوچا ہوگا، اس کے شوہر نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میری بیوی اس طرح کھڑی رہے گی. اس کے بیٹوں نے بھی ہو سکتا ہے نہیں سوچا ہوگا ہماری ماں اس طرح کھڑی رہے گی. اور ایسا بھی ہے کہ بچوں کو نہیں معلوم ہے ہماری ماں کہاں جاتی ہے، اور شام کو لے کر کے جب آتی ہے تو کہاں کیا کیا کر کے اور کس طرح بھیک مانگ کر کے آتی ہے، تب ہمیں آ کے کھلاتی ہے. تو اللہ نے ہم کو ایسا نہیں. مصیبت زدہ انسانوں کے حالات کو دیکھ کر کے سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اس مصیبت سے بچایا ہے. اور نادان ہے وہ انسان جس کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے دکھایا فوٹو، کیا کہ ایک انسان کسی پارک میں سر کے نیچے اینٹ رکھ کر کے سو رہا ہے. ٹھیک، میں نے کہا کیا ہے اس میں؟ کہ لگا ایک زمانے میں یہ یورپ کا سب سے بڑا مالدار انسان تھا اور آج اس کی حالت یہ. میں نام نہیں لینا چاہتا، یہاں اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، ممبر ہے. ایک دور میں یہ شخص یورپ کا سب سے بڑا رچ مین ہے، اور ایک وقت اس کی حالت یہ ہوئی کہ پارک میں سر کے نیچے اینٹ رکھ کر کے سو رہا ہے. اس کے علاوہ ذریعہ نہیں، بینچ پر راتیں گزار رہی ہے، بینچ پر. وہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچ گیا، کہاں پہنچا. ایسا بھی ہے کہ ایک انسان پورے ملک میں ایسا حکمران ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیخ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا. ایک وقت آتا ہے اس بیچارے کی حالت ایسی، اس کے گھر والے بھی اس کو پوچھتے نہیں ہے. ٹھیک، اور وہ بلک کر کے چیخ کر کے ڈھونڈتا ہے، کسی کو کوئی نہیں ہے، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں. ایک زمانے میں تم وہ تھے، آج زمانے میں یہ پہنچ گئے. اللہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. خیر، تو روزے کی فلسفی یہ ہے کہ بھوکوں کو دیکھ کر کے بھوک کا تجربہ کرو تو تم کو پتہ چلے گا بھوکوں کا حال کیا ہوتا ہے. ضبط نفس تمہارے اندر آ جائے گی، اور حلال سے بچ کر کے دکھاؤ، حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا. رمضان میں انسان حلال سے بچتا ہے، رمضان کے بعد حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا. جب ہم نے رمضان میں حلال پانی، حلال جوس، حلال آئس کریم اور جائز شربتیں نہیں پی، چاہے وہ روح افزا کی شربت تھی، چاہے بابری بیول شربت تھی، جو کشمیری کو بڑے شوق سے پیتے ہیں اور ضرور پینا چاہیے. بابری بیول اللہ کی قدرتوں کی عظیم نشانی ہے، کتنے فائدے اس کے اندر ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے حلال تھے لیکن ہم نے نہیں پی. رمضان کے بعد اس انسان کو شراب سے بچنا بہت آسان ہوگا. جب میں پانی سے کنٹرول کرتا رہا تو اسے کیوں کنٹرول نہیں کروں گا؟ جو آدمی چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، بڑے والے گناہ سے تو وہ بچائے گا ہی اپنے آپ کو. جو انسان اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ انسان اس نامحرم کو ٹچ کہاں کرے گا؟ چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا مطلب ہے کہ بڑے گناہ سے انسان اپنے آپ کو لازماً بچائے گا.